الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ محبت ایک لفظ ہے جو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا، حدیث مبارکہ میں بھی استعمال ہوا۔ یہ دو حروف سے بنا ہے، ہا اور با، حب۔ عربی زبان میں یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ ایک ایک لفظ کئی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ حب کا لفظ 5 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دانتوں کی صفائی اور سفیدی، الصفا والبیاض، اس کے لیے عرب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لصفاء بیاض الاسنان و نضارتها حبب الاسنان، سفید دانت۔ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے بلندی، العلو والظہور۔ اسی سے لفظ حباب بنا ہے، بلبلا، اور آپ جانتے ہیں کہ بلبلے کے اندر بلندی ہوتی ہے۔ تیسرا اس کا معنی ہے اللزوم والثبات۔ جب کوئی اونٹ ضد کر کے بیٹھ جائے اور اٹھانے پہ بھی نہ اٹھے تو کہتے ہیں حب البعیر، اونٹ ضد کر کے بیٹھ گیا۔ اذا باریکا ولم یقم، جب دوزانو بیٹھ گیا اور کھڑا نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللب، لب کہتے ہیں خلاصے کو۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لب لباب۔ اور 5واں الحفظ والامساک، جیسے برتن میں پانی ڈال دو تو برتن نے پانی کو روک لیا۔ تو حب الماء للوعاء، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر حقیقت پوچھئے تو محبت میں یہ 5 صفتیں ہیں۔ محبت صفائی مانگتی ہے، غیر کی میل برداشت نہیں کرتی،
ایک نقطہ کے برابر بھی غیر کی محبت ہو محبوب برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے. محبت کے اندر بلندی بھی ہے، اس کے اندر لزوم اور ثبات بھی ہے، اور یہ دل کا خلاصہ بھی ہے. پھر یہ دل کو بھر دیتی ہے، اس دل پر چھا جاتی ہے جس دل میں یہ ہوتی ہے. تاہم اس میں ایک علمی نکتہ ہے کہ ہا یہ حلق سے نکلتا ہے، حروف حلقی میں سے ہے، اور با یہ حروف شفویہ میں سے ہے. تو ہا ایک انتہا ہے اور با مخارج کی دوسری انتہا. تو معلوم ہوا کہ محبت ایسی چیز ہے کہ ابتدا بھی مخلوق محبوب سے ہوتی ہے اور انتہا بھی محبوب ہی پر ہوتی ہے. اس لیے اس کو حب کہتے ہیں. اور ویسے بھی دیکھیے کہ حب کا لفظ اگر آپ لیں تو دو ہونٹ ملتے ہیں. یہ محبت بھی دو دلوں کو ملا دیا کرتی ہے. پھر اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ جو حرکات ہیں نا، فتحہ، ضمہ، کسرہ، اس میں جو فتحہ ہوتی ہے نا اس کو اخف الحرکات کہا جاتا ہے، بہت آسان. اس لیے بچہ جب بولتا ہے تو ایسا لفظ بولنا جس میں شروع میں زبر ہو وہ آسان ہے. ابا، اما، اللہ، یہ لفظ بچہ جلدی بول لیتا ہے. لیکن ان میں سب سے زیادہ جو مشکل ہے، اشد الحرکات، وہ ضمہ ہوتا ہے، پیش کا ادا کرنا. اب حب کے اندر کون سی حرکت ہے؟ حرکت شدیدہ ہے. یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ جو کیفیت حب کی ہوتی ہے اس کے اندر ہمیشہ شدت ہوتی ہے. محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے. محبت کے انداز ہیں سب پرانے، خبردار ہو اس میں جدت نہیں ہے. تاہم جب محبت ہوتی ہے تو جو بہت ابتدائی اس کی کیفیت ہے اس کو علاقہ کہتے ہیں. العلاقۃ یعنی ایک تعلق محسوس ہونا کسی سے. پھر تھوڑا اور بڑھتی ہے تو الارادہ کہلاتا ہے کہ بندہ ارادتاً متوجہ ہوتا ہے کسی کی طرف. ہی میل القلب الی محبوبہ. پھر اور بڑھتی ہے تو اس کو الصبابہ تو کہتے ہیں. الصبابہ یعنی کھچ پڑتی ہے، جیسے پانی نچان کی طرف کھچا ہوا جاتا ہے نا، ایسے ہی محفل میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں دل ایک ہی طرف کھچا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو صبابہ کہتے ہیں. چوتھا اس کا درجہ الغرام، لازم ہو جانا. جیسے کہا گیا ان عذابہا کان غراما. اور زیادہ جب بڑھتی ہے تو اس کو وداد کہتے ہیں. اللہ رب العزت کے اسماء میں سے ایک نام الودود بھی ہے. یہ محبت جب خالص ہوتی ہے تو اس کو وداد کہا جاتا ہے. اور زیادہ بڑھتی ہے تو اس کو شغف کہتے ہیں. شغف کہتے ہیں غلاف کو، یعنی دل کے غلاف تک یہ پہنچ جاتی ہے. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، قد شغفہا حبا.
پھر 7واں درجہ اس کو عشق کہا جاتا ہے. یہ جو قرآن مجید میں فرمایا گیا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ محبت کی جو شدت ہے اس کا دوسرا نام عشق ہے. حدیث پاک میں بھی استعمال ہوا اور اردو زبان میں تو عام استعمال ہوتا ہے. ویسے عربی زبان میں عاشقہ ایک بیل کو کہتے ہیں. یہ پیلی بیل ہے، درختوں کے اوپر بسا اوقات پھیلی نظر آتی ہے، اور جس درخت پر یہ پھیلنی شروع ہوتی ہے اس کو اپنی پوری گرفت کے اندر لے لیتی ہے. یہی انسان کے عشق کا معاملہ ہے. کیونکہ عشق کے اندر انسان بسا اوقات آپے سے باہر ہوتا ہے، اس لیے لفظ استعمال نہیں کیا گیا، وہ اتنا کہہ دیا گیا کہ محبت کی شدت ہونی چاہیے. مگر یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو بے اختیار کر دیتی ہے. کہتے ہیں رفع الی ابن عباس رضی اللہ عنہما شاب، ابن عباس نانوں کے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا. وَهُوَ يَعْرِفُهُ قَدْ صَارَ كَالْخِلَالِ، وہ نوجوان پتلا ہو کر خلال کی مانند بن گیا تھا. فقالوا ما بی، فقال ما بی، پوچھا کیا ہوا اس کو؟ قالوا العشق، تو انہوں نے کہا کہ اس کو عشق ہے، یہ بیمار عشق ہے. فجعل ابن عباس رضی اللہ عنہما عامت دعائہ بعرفہ، اس کے بعد ابن عباس نانو عرفہ میں مستقل یہ دعا مانگا کرتے تھے الاعاذۃ استعاذۃ من العشق، کہ اے اللہ میں عشق سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ مخلوق کا عشق اس قدر بری چیز ہے، انسان کو نہ دین کا چھوڑتا ہے نہ دنیا کا چھوڑتا ہے. اور آگے بڑھے تو 8واں درجہ اس کا ہے التتیم هو التعبد، کہ انسان اپنے محبوب کو اپنا آئیڈیل بنانے کے بعد اس کو پوجتا ہے، سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے. تو مومن جو اللہ رب العزت کو سجدہ کرتا ہے یہ محبت کی اس کیفیت کی وجہ سے. پھر التعبد، اس لیے عبودیت یہ انسان کے لیے سب سے اعلی مقام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی عبداللہ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا. لما قام عبداللہ سبحان الذی اسری بعبدہ، تو یہ عبد کا لفظ استعمال ہونا ایک فضیلت کی بات ہے. اور آخری درجہ اس کا خلت کہا گیا. چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنا خلیل بنایا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا خلیل بنایا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. ایک جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا من اہل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن، لیکن تمہارا صاحب تو اللہ کا خلیل ہے. یہ محبت کا سب سے زیادہ انتہائی درجہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے محبت کریں اور میں اپنے بندوں سے محبت کروں. چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر تم دین سے پیٹ پھیرو گے، ہٹو گے پیچھے، تو اللہ عنقریب ایسی قوم کو لائے گا
اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو مقصود بتا دیا گیا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہم سے محبت کرو، ہم تم سے محبت کریں۔ پھر آگے ان کی نشانیاں بتا دیں، 4 نشانیاں۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے سامنے وہ پست ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے۔ تو گویا جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے اوپر غالب ہوتے ہیں۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اسی کو قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو 2 صفتیں یہ ہوتی ہیں، اور تیسری صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ جہاد 4 طرح کا، ایک اپنے نفس کے ساتھ جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے معاملے میں نفس سے مجاہدہ کرنا، جہاد۔ دوسرا کافروں کے ساتھ جہاد، تیسرا اپنے مال کے ذریعے سے جہاد، اور چوتھا اپنی زبان کے ذریعے سے جہاد۔ چنانچہ جو آدمی جابر کے سامنے کلمہ حق کہہ دے تو یقیناً وہ بڑا مجاہد ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں طرح سے جہاد کرنا یہ مومن کی صفت ہوتی ہے۔ اور آخری بات یہ بھی بتلا دی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ جیسے آج کا دور ہے کہ دین پر عمل کرنے والے کو ہر روشن خیال ملامت کرتا ہے، کیا مولوی بنے پھرتے ہو، کیا ملا بن گئے ہو۔ اللہ کے لیے ان کو ملامت برداشت کرنی پڑتی ہے، تو وہ اس کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی محبت کے مضمون کو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کھولا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَدَاءِ مَا أَفْرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ اس کو قرب بالفرائض کہتے ہیں کہ مومن کو فرائض سے جو قرب اللہ کا ملتا ہے وہ کسی دوسرے عمل سے نہیں ملتا۔ لیکن وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا اتنا قرب پا لیتا ہے میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ آپ دیکھیے 8 گھنٹے آپ کا ڈرائیور آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، اس سے آپ کے دل میں اس کی محبت نہیں آتی، لیکن اگر اپنے گھر سے آتے ہوئے اس نے کہیں اچھا شہد دیکھا اور ایک بوتل آپ کے لیے خرید کے لایا، اور جی بڑا اچھا شہد مل رہا تھا میں آپ کے لیے لایا ہوں، آپ پیسے بھی دیتے ہیں اور دل میں محبت بھی محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے ذاتی کام میں ذاتی وقت میں آپ کا کام کیا۔ تو یہ جو نوافل ہیں یہ مومن اپنے ذاتی وقت میں اپنے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ محبت کا سبب بنتا ہے، اور بندہ کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بی، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بی، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں،
وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ عطا کر دیتا ہوں. یہ مقام محبت ہے. آپ سوچئے کہ بندے کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب کائنات یہ فرمائے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے بڑی بلندی مومن کو اور کوئی نصیب نہیں ہو سکتی. چنانچہ اللہ رب العزت ایمان والے بندے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں. اب علماء نے لکھا ہے کہ چند اسباب ایسے ہیں جن سے یہ محبت بڑھتی ہے. ان میں سے قراءۃ القرآن بالتدبر والتفہم، قرآن مجید کو تدبر، غور اور فکر کے ساتھ پڑھنا، اس سے محبت بڑھتی ہے. صاف ظاہر ہے محبوب سے ہم کلامی جتنی زیادہ کریں گے اتنی زیادہ محبت بڑھے گی. تو قرآن مجید کی تلاوت تو اللہ سے ہم کلامی کی مانند ہے نا. تو زیادہ قرآن مجید پڑھنے سے اللہ رب العزت کی محبت دل میں زیادہ بڑھ جاتی ہے. دوسری بات، التقرب الی اللہ بالنوافل بعد الفرائض، نوافل ادا کرنے سے، تہجد پڑھیں، اشراق، چاشت، اوابین، تحیت المسجد، تحیت الوضو، شکر کے نوافل پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں. جب موقع ملے فوراً اللہ کے حدود 2 رکعت نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا سجدہ ہمارے پروردگار کو پسند آ جائے. تو نوافل کے ذریعے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں. پھر تیسری چیز، دوام و ذکر ہی علی کل حال باللسان والقلب، زبان سے بھی اللہ کے تذکرے کرنا اور دل میں بھی اللہ کو یاد کرنا. یہ ذکر کی کثرت دل میں ذات مذکور کی محبت پیدا کر دیتی ہے. جس چیز کا آپ نام لینا شروع کر دیں آپ اس کا تعلق دل میں محسوس کریں گے. مثال کے طور پر ابھی آپ کے سامنے آئس کریم کا تذکرہ شروع کر دیا جائے تو ہر بندے کا دل للچانے لگے گا کہ مل جاتی تو کتنی نعمت تھی. تو تذکرے سے محبت آتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ذکر کی کثرت کا حکم دیا کہ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، کیونکہ کثرت ذکر سے اللہ رب العزت کی محبت میں شدت آتی ہے. اور فرمایا کہ تم اتنی محبت کرو حتی یقال انہ مجنون، کہ لوگ کہنے لگ جائیں کہ یہ تو بھئی دیوانہ ہو گیا. دیوانگی کی حد تک اللہ سے محبت کرو. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک ہوتا ہے قانونی تعلق اور ایک ہوتا ہے جنونی تعلق. قانونی تعلق تو یہ ہوا کہ میاں بیوی ہیں، طبیعت نہیں بنتی ایک دوسرے سے، خاوند کی طبیعت کہیں اور ہے لیکن بیوی گھر میں ہے، بچوں کی ماں ہے. اب گزارا ہو رہا ہے، اکٹھا بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، ایک دوسرے سے میل ملاپ کا سلسلہ بند. مہینے کی تنخواہ دے دی جی، گھر چلاؤ، بچوں کا نظام چلاؤ. شادی بیاہ ہوا تو دونوں میاں بیوی بن کے چلے گئے. کسی کی دعوت کی تو میاں بیوی بن کے ان کی میزبانی کر لی. تو قانونی تعلق ہے. عورت بھی گھر کے سارے کام کر رہی ہے اور خامد صاحب بھی اپنا خرچہ وغیرہ دے رہے ہیں اور لوگوں کی نظر میں اپنی شادی کو دھکا لگا رہے ہیں. یہ قانونی تعلق. اور ایک جنونی تعلق ہوتا ہے، پسند کی شادی کی. اب ابتدائی دنوں میں ایسا جذبہ جوش ہوتا ہے کہ اس کے بغیر آرام نہیں آتا. چنانچہ دفتر پہلے 10 بجے جاتے تھے، اب 12 بجے جاتے ہیں.
اور جاتے ہی وہاں بیٹھتے ہی پہلا فون بزنس کا کرنے کی بجائے بیوی کو کرتے ہیں، اور درمیان میں بھی 2-4 بزنس کے فون اور 5واں فون بیوی کو. آپ ٹھیک ہیں، اب کیا کر رہی ہیں، اب وہ کمنٹری ہو رہی ہوتی ہے. اور پہلے گھر واپس آتے تھے شام 5 بجے، اب 3 بجے واپس بھاگتے ہیں. یہ تعلق ہے، لیکن جنونی تعلق ہے. ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہیں ملتا کئی مرتبہ. پہلا 1 سال تو بچوں کی شادی کا ایسا ہی ہوتا ہے. تو ایک ہوتا ہے قانونی تعلق اور ایک ہوتا ہے جنونی تعلق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، مجھ سے قانونی تعلق تو تم رکھو گے ہی صحیح کہ میں تمہارا پروردگار ہوں. چاہت یہ ہے کہ تم میرے ساتھ جنونی تعلق رکھو. تمہیں بیٹھے میں یاد آؤں، کھڑے میں یاد آؤں، چلتے میں یاد آؤں، ہر وقت تمہارے دل میں میری یاد آؤ. تم میرے لیے اداس ہو، مجھے مس کرو، میری ہی یاد میں تمہاری آنکھوں میں سے آنسو نکلیں، میرا ہی خوف دل میں ہو، میری ہی محبت دل میں ہو. جو کام کر رہے ہو بس میرے لیے نمونہ بن جائے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ بندے سے ایسا تعلق چاہتے ہیں، اور کثرت ذکر سے یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. چنانچہ ہمارے مشائخ اپنی خانقاہوں میں سالکین کو کچھ عرصہ رکھ کر ذکر کی کثرت کرواتے تھے، مخلوق سے کاٹتے تھے. کیونکہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس کی طرف تبتل اختیار کر. جب تک تبتل نہیں ہوگا اللہ کی محبت کا لطف اور مزہ نہیں آئے گا. اس لیے اگر کوئی اللہ سے محبت کی بھی کوشش کرے اور ساتھ ادھر بھی دل پھنسا ہوا ہے ادھر بھی دل پھنسا ہوا ہے تو محبت کا مزہ اسے حاصل نہیں ہوتا. یہ رسمی باتیں تو کر لیتا ہے مگر دل کی کیفیت وہ نہیں ہو سکتی جو ہونی چاہیے. ذکر انسان کو مخلوق سے کاٹ دیتا ہے، اپنے مالک سے جوڑ دیتا ہے. اس لیے بعض نوجوان جو مخلوق کی نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں میں پھنس جاتے ہیں، اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ کہ وہ کثرت کے ساتھ ذکر کرے. ذکر سے اللہ تعالیٰ خود بخود دل کی حالت کو بدل دیتے ہیں. وہ جو دل پر کوئی غلبہ ہوتا ہے کسی کا، وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے اور دل آخر اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے. الخامس، 5واں، مطالعۃ القلب لاسمائہ وصفاتہ. اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات کے اندر دل سے غور کرنا. اللہ رب العزت کتنی صفات والے ہیں. صاف ظاہر ہے جس میں جتنی صفات ہوتی ہیں بندے کو زیادہ محبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنی صفات میں کامل ہیں، لہذا مومن بندے کو ان صفات میں غور کرنے سے اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ محبت ہوتی ہے. السادس، مشاہدۃ برہ و احسانہ و آلائہ. اللہ تعالیٰ نے جو بندے کے اوپر احسانات کیے، جو اپنی نعمتیں بن مانگے عطا کی، ان کے اندر غور کرے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے بہرے ہوتے، سر پہ بال نہ دیتے تو گنجے ہوتے، ہاتھ پاؤں ٹھیک نہ ہوتے تو لولے لنگڑے ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، کھانا پینا نہ دیتے بھوکے پیاسے ہوتے، گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے. آج جو عزتوں کی زندگی گزارتے پھرتے ہیں یہ سب اس مولا کا کرم اور احسان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ان نعمتوں پر غور کریں. کتنی اللہ نے ہم پر نعمتیں فرمائی ہوئی ہیں.
لہذا دل چاہتا ہے کہ انسان اپنے محسن کے ساتھ محبت کرے. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کرنے والے کا غلام بن جایا کرتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ ساتویں چیز یہ ہے کہ انسان الخلوت بہ وقت النزول للالہی لمناجاتہ و تلاوت کلامہ، تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ سے لو لگائے، دعائیں مانگے اور اللہ کی محبت مانگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تعلیم دی. امت کو کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تو انسان اللہ رب العزت سے اس کی محبت کو مانگے. اور پھر التاسع مجالست المحبین الصادقین، محبین صادقین ان کی صحبت اختیار کرے. دیکھیں مقناطیس کے پاس جب لوہے کے ٹکڑے کو لایا جاتا ہے نا تو اس کے اندر بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے. اسی طرح اللہ والوں کے دل مقناطیس کی مانند ہوتے ہیں، اللہ کی محبت سے وہ مقناطیس بن چکے ہوتے ہیں. تو جو بندہ ان کی صحبت میں آ کر بیٹھتا ہے اس کے اپنے دل میں بھی وہ مقناطیسیت آ جاتی ہے، اس کے اپنے دل میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. جیسے جلتے ہوئے چراغ کے ساتھ چراغ کو لاؤ تو وہ جل جاتا ہے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. یہ خود بخود نہیں لگتی، یہ کسی چراغ کے ساتھ چراغ کی بتی لگانی پڑتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ دل کا چراغ جلا دیتے ہیں. تو اللہ والوں کی صحبت، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت، چند لمحوں کی صحبت انسان کے دل کی ظلمت کو اٹھا کے رکھ دیتی ہے. جو دل پہ میل آئی ہوئی ہوتی ہے نا ظلمت کی، وہ مٹ جاتی ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت ایسی نعمت ہے. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دیکھو یہ کونو امر کا صیغہ حکمن فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو تاکہ تمہیں بھی اس محبت کی کوئی لذت محسوس ہو. تو صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں. پھر 10ویں چیز العاشر مباعدۃ کل سبب یحول بین القلب و بین اللہ. ہر وہ چیز جو بندے کے دل اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے، حائل ہو رہی ہے، اس چیز کو ہٹا دینا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے. تو جب ان اعمال کو انسان کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے. ایک اصول بتایا ہے ہمارے مشائخ نے، فرماتے ہیں وہی محبت تنبت من مطالعۃ المنت. یہ دل کے اندر اگتی ہے جب کسی کے احسانات میں غور کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے احسانات میں غور. وتثبت باتباع سنتی، اور یہ دل میں جم جاتی ہے جب انسان سنت کی اتباع کرتا ہے. وتنبو علی الاجابۃ بالفاقۃ، اور یہ بڑھتی ہے قبولیت کی طرف فاقے کے ذریعے سے. انسان جب روزہ رکھتا ہے نفلی اعتبار سے تو پھر اللہ کی محبت اور دل میں آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پیٹ بھرنے سے شہوات بڑھتی ہیں،
اور شہوات انسان کو مخلوق کی طرف گھسیٹتی ہیں. خالی پیٹ رہنے سے شہوات ٹوٹتی ہیں، وہ مستیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو خود بخود توجہ اللہ ہوتی ہے، انسان کے اندر عاجزی آتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ فاقے کے بڑے فضائل بیان کر رہے تھے. کسی نے کہا حضرت یہ بھی کوئی فضیلت کی چیز ہے؟ فرمان لگے ہاں، اگر فرعون کو کبھی فاقہ آیا ہوتا تو کبھی بھی وہ خدائی کا دعویٰ نہ کرتا. تو جو فاقے سے رہتا ہے وہ اپنے آپ میں رہتا ہے، اس کو اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. اب ایک بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے یا نہیں کیسے پتہ چلے؟ تو علامات محبت اللہ تعالی للعبد، ان نشانیوں میں سے ایک موٹی نشانی القبول فی الارض. اللہ تعالی اپنے مقبول، اپنے پیارے بندے کو دنیا میں، زمین میں قبولیت عطا فرماتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ مختلف، انبیاء کی حفاظت کرنا، ایمان والوں کی مدد کرنا، انبیاء کی طرف وحی لے کر آنا. اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ وہ مؤذن ہیں فرشتوں میں، اذان یعنی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. جیسے مسجد میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ہر بندہ نہیں کرتا، خاص متعین بندہ ہوتا ہے جو اناؤنسمنٹ کرتا ہے. تو جب اللہ رب العزت نے اناؤنسمنٹ کروانی ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں. فقال فرماتے ہیں انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. ثم ینادی فی السماء فیقول، پھر وہ آسمان میں ایک آواز لگاتے ہیں، اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو. فیحبہ اہل السماء، پھر اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. پھر وہ زمین میں آ کر اسی طرح اعلان کرتے ہیں. فرمایا جب یہ اعلان ہوتا ہے تو زمین والوں کے دل بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دیتے ہیں. ہر دل ان کی طرف کھنچا ہوتا ہے. لوگ دل سے، ایک تو ہوتا ہے نا ظاہر داری نہیں، دل سے ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی مخلوق کھنچی آ رہی ہوتی ہے ان کی طرف، وہ دلوں کے مقناطیس بن جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی محبت کی علامت ہوتی ہے. دوسری علامت کہ کبھی ایسے بندے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو آزماتے بھی ہیں، اور یہ آزمانا سمجھ میں بھی آتا ہے. آپ تربوز لیتے ہیں 5 روپے کا، اس کو ٹھونک کے دیکھتے ہیں اندر سے کچا ہوگا یہ پکا. 15 روپے کا گھڑا لیا، ٹھونک کے دیکھتے ہیں کچا ہے یہ پکا. تو ہم اگر 10 اور 15 روپے کی چیز کو کچا اور پکا ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں کچا ہے یہ پکا. کہیں دودھ پینے والا مجنو تو نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی طرف کبھی کبھی کوئی نہ کوئی مشکل بھیج دیتے ہیں، مشکل حالات بھیج دیتے ہیں،
اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں میرا یہ بندہ کیا کرتا ہے. چنانچہ انس اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عزم الجزاء مع عزم البلا، بڑی بلا کے اوپر پھر بڑا اجر ملتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے ان پر امتحان بھیج دیتا ہے. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَّضَا، جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں اس حال میں بھی اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ، اور جو ناراض ہوتے ہیں اللہ نے کیا کر دیا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا. لیکن ایک عجیب بات کہی گئی کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ الموت علی عمل صالح، اللہ ایسے بندے کو ہمیشہ اچھی موت عطا فرما دیتے ہیں، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ اذا احب اللہ عبدا اصلہ، قالوا وما اصلہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا لفظ فرمایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یوفق لہ عملا صالحا بین یدی اجلہ حتی یرضى عنہ جیرانہ او من حولہ، اللہ تعالی اس کو اچھے اعمال کی ایسی توفیق دیتا ہے کہ اس کے گرد رہنے والے یا اس کے پڑوس میں رہنے والے سارے اس سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، اور اس حال میں اللہ اس کو موت عطا فرما دیتا ہے. تو اچھی موت یہ بھی اس بات کی دلیل کہ اللہ رب العزت کی بندے پر نظر عنایت تھی، اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت. ہمارے ایک بہت قریبی محسنوں میں سے ایک بزرگ تھے، ہمارے ایک دوست کے والد تھے، لیکن اس آدمی سے بہت محبت فرماتے تھے. ان کی ایک ہی چاہت تھی ہر سال حج کروں اور ہر سال رمضان میں عمرہ کروں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں 53 حج کیے. بال ان کے سفید تھے، اس عاجز کی عمر ایسی تھی کہ سارے ہی بال کالے تھے اس وقت، اور وہ کہتے تھے کہ آپ میرے دوست ہیں. تو مجھے دوست کا لفظ سن کے بھی نہ حیا آتی تھی کہ یہ مجھے اپنا دوست کیسے کہہ رہے ہیں، مگر وہ فرماتے تھے مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے. اللہ کی شان دیکھو، ان کی نیکی، ان کا تقوی اللہ کو ایسے پسند آیا کہ رمضان مبارک میں روزے سے ہیں، مسجد نبوی میں اعتکاف کی حالت میں، ریاض الجنہ کے اندر ہیں، عصر کی نماز میں ہیں، سجدے میں جب گئے تو سجدے کے اندر ان کی روح قبض ہو گئی. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایسے آخری وقت عطا فرما دیتے ہیں. یہ کیسے پتہ چلے؟ یہ تو علامات تھی نا کہ اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کی علامات. اب یہ علامات کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. سب سے پہلی بات حب لقاء اللہ، جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں. دوسری بات ان یکون انسہ بالخلوۃ ومناجات اللہ تعالی، ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے مناجات کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ بڑا اچھا لگتا ہے. اس کو سادہ لفظوں میں بیان کریں تو اس بندے کو مصلی سے محبت ہوتی ہے. یہ نشانی ہے اللہ کی محبت کی، ورنہ تو مصلی پہ چند منٹ بیٹھنا بھی ایک مصیبت.
مراقبہ کرتے ہیں، ہاں جی بس 2-3 منٹ مراقبہ کرتے ہیں. یہ جو مراقبہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، تلاوت بوجھ، نماز بوجھ، یہ اندازہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے. جب محبت غالب ہوتی ہے تو پھر بندہ بیٹھا رہتا ہے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. ایسے لوگ پھر لمبے مراقبے کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، راتوں کو اللہ کے حضور جاگتے ہیں، ان کو جلوت کی نسبت خلوت میں مزہ آتا ہے. تیسری بات، ان یکون العبد صابرا علی المکارہ، جو انسان پر مشکلات آتی ہیں اس کے اوپر بندہ صبر کر رہا ہوتا ہے. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. مشکل بھی آتی ہے تو وہ اس پر اللہ سے راضی ہوتا ہے. اپنے دل میں وہ کہتا ہے اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. چوتھی علامت، المحب الصادق اذا ذکر اللہ خالیا وجل قلبہ وفاضت عیناہ. اللہ کا نام لیتا ہے کوئی تو اس کا دل تڑپنے لگ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جیسے ہی کوئی تذکرہ کرتا ہے اللہ رب العزت کا، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. تڑپ جاتا ہے بندہ اللہ کا نام سن کر. یہ محبت کی ایک پہچان ہوتی ہے. اللہ کا دھیان دل میں آتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں. کسی نے کیا عجیب بات کہی، آیا ہی تھا خیال کے آنسو نکل پڑے. آیا ہی تھا خیال کے آنسو نکل پڑے، آنسو تمہاری یاد کے کتنا قریب ہیں. آیا ہی تھا خیال کے آنکھیں چھلک پڑی، آنسو تمہاری یاد کے کتنا قریب. اللہ کی یاد میں یہ روتا ہے، اللہ کی محبت میں. پھر محبت و کلام اللہ، اللہ کے کلام پڑھنے سے اس کو محبت ہوتی ہے. من احب محبوبا کان کلامہ احب شیء الیہ. اللہ کا کلام ہر چیز سے اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے. پھر چھٹی علامت کہ ان یستقل فی حق محبوب ہی جمیع اعمالہ ولا یراہا شیئا. یہ جتنا عبادت کرتا ہے، جتنا کوششیں کرتا ہے، کر کر کے اخیر پہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور اس کی دلیل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتک. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ عادتاً 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی، حرم کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، طواف کیا، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھے، اور کتابوں میں تو لکھا ہے کہ 2 رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کی، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی الہی ما عبدناک حق عبادت. ہمارے اکابر اتنی عبادتوں کے بعد پھر کہا کرتے تھے کہ جیسے عبادت کا حق تھا اے اللہ ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے. اب اس محبت کے بارے میں محبین نے کہا کیا ہے، جو محبت والے ہیں، کہ محبت کی کیفیت کو ذرا سمجھنا آسان ہو. چنانچہ بعض نے فرمایا المحبت المیل الدائم بالقلب الحائم.
کہ دل کی توجہ ہمیشہ کے لیے محبوب کی طرف رہے. حائم کہتے ہیں پیاسے کو، فشاربون شرب الہیم. تو دل پیاسا ہوتا ہے اور اس پیاسا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہوتا ہے ہمیشہ. الثانی ایثار المحبوب علی جمیع المصحوب. مصحوب کہتے ہیں کہ جو چیزیں بندے کے پاس ہوں ان سب چیزوں کو انسان اپنے محبوب کے لیے قربان کرتا ہے، ایثار کرتا ہے اس کا. الثالث موافقت الحبیب فی المشہد والمغیب، کہ وہ اپنے محبوب کی موافقت کرتا ہے چاہے سامنے ہو یا چاہے اس سے غائب ہو. الرابع محو المحب لصفاته واثبات المحبوب لذاته، کہ محبوب کی اپنی صفات مٹ جاتی ہیں، محبوب کی صفات محب کے اندر آ جاتی ہے. الخامس مواطأۃ القلب لمرادات المحبوب. مواطأۃ موافقت کو کہتے ہیں کہ دل کی موافقت ہوتی ہے جو محبوب کی مراد ہو، یعنی جو محبوب کی پسند ہوتی ہے وہی انسان کی اپنی پسند بن جایا کرتی ہے. السادس خوف ترک الحرمت مع اقامت الخدمت، کہ انسان محبوب کی خدمت کرتا ہے مگر محبت کی بنا پہ ڈرتا بھی ہے کہ کہیں میں احترام میں کوئی کمی نہ کر بیٹھوں. السابع استقلال الکثیر من نفسک و استکثار القلیل من حبیبک، خود جتنا زیادہ محبوب کے لیے کرتا ہے اس کو تھوڑا سمجھتا ہے، اور محبوب تھوڑا سا بھی کر دے تو اس کو بہت زیادہ سمجھتا ہے. اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا کہ استکثار القلیل من جنایتک، کہ گناہ تھوڑا بھی ہو تو اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے. واستقبال الکثیر من طاعتک، اور اگر اطاعت نیکیاں بڑی بڑی بھی کر رہا ہو تو ان کو چھوٹا سمجھتا ہے، میں نے تو اتنی نیکیاں بھی نہیں کی ہیں. التاسع معانقۃ الطاعت ومباینۃ المخالفۃ، اطاعت سے انسان معانقہ کرتا ہے، مل جاتا ہے، اور مخالفت سے انسان دور ہو تو محبوب کی مخالفت نہیں کر سکتا. العاشر دخول صفات المحبوب علی بدل من صفات المحب. الحادی والعشر ان تہب کلک لمن احببتا، کہ تو دے دے سب کچھ اس کو جس سے تو محبت کرتا ہے. فلا یبقی لک منک شیء، تمہارے لیے پیچھے کچھ نہ بچے. جیسے صدیق اکبر عنہ نے نبی علیہ السلام کے فرمان پر اپنا سب کچھ پیش کر دیا تھا، پوچھا کہ پیچھے کیا چھوڑ آئے ہو، تو جواب دیا میں پیچھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں. الثانی عشر ان تمحو من القلب ما سوى المحبوب، کہ محبوب کے سوا جو بھی کوئی اور ہے وہ دل سے اس کے نشان مٹ جائیں. الثالث عشر اقامت العتاب علی الدوام، کہ محبوب کا عتاب اس کے اوپر دوام، یعنی محبوب غصے بھی ہوتا ہے نا تو یہ اس غصے کو برداشت کرتا ہے. جیسے محبوب کی خوشی اچھی لگتی ہے، جمال اچھا لگتا ہے، ایسے ہی محبوب کا جلال بھی اچھا لگتا ہے. تو کسی نے کہا تھا کہ محبوب ہنستے ہوئے تو پیارا ہوتا ہے، جب غصے ہوتا ہے تو اور زیادہ پیارا ہو جاتا ہے. نشوخی چل سکی بادے صبا کی، بگڑنے میں بھی زلف ان کی بنا کی. الرابع عشر
ان تغار علی المحبوب ان یحبہ مثلک، محبوب پر غیرت آتی ہے کہ بس محبت میرے ساتھ کرے، میرے سوا کسی اور سے محبت نہ کرے۔ الخامس عشر ارادۃ غرست اغصانها فی القلب، کہ ارادہ ہوتے ہیں کہ جس کی دل کے اندر درخت لگ جاتے ہیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، فاثمرت الموافقۃ والطاعہ، اور اس کا ثمر موافقت اور طاعت ہوتی ہے۔ السادس عشر ان ینسى المحب حظه فی محبوبہ، محبوب سے اس کو کوئی تقاضا بھی نہیں رہتا، طلب بھی کچھ نہیں کرتا، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ محبوب کے ساتھ محبت کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ السابع عشر مجانبۃ السلوی علی کل حال، سلوی کا مطلب ہوتا ہے تسلی، کہ انسان کو ہر حال کے اندر تسلی سے الگ ہوتا ہے، یعنی دل کو تسلی نہیں ہوتی، کبھی بھی ڈر لگا رہتا ہے محبوب ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے، کوئی مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ تو دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے، دل بے قرار رہتا ہے، اسی کا دوسرا نام محبت ہے۔ توحید المحبوب بخالصۃ الارادۃ وصدق الطلب۔ التاسع عشر سقوط کل محبت من القلب الا محبت الحبیب، دل میں اور کوئی بھی محبتیں ہوں تو سب ختم ہو جاتی ہیں سوائے محبوب کی محبت کے۔ العشرون غص طرف القلب اما سوى المحبوب غیرتن، کہ محبوب سے محب اپنی نگاہیں کسی اور طرف نہیں اٹھاتا غیرت کی بنا پر، کہ میرا محبوب اس کو پسند نہیں کرے گا کہ کسی اور کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو۔ وَأَنِ الْمَحْبُوبِ حَيْبَةً، اور محبوب کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں پاتا اس کی ہیبت کی وجہ سے، یہ حالت ہوتی ہے۔ الحادی والعشرون میلک الشیء بکلیتک، دل میں میلان ہو جانا کسی چیز کا کلی طور پر۔ الثانی والعشرون المحبت نار فی القلب تحرک ما سوا مراد المحبوب۔ الثالث والعشرون المحبت بذل المجہود وترک الاعتراض علی المحبوب۔ الرابع والعشرون شکر لا یسو صاحبہ الا بمشاہدۃ محبوبہ، ایسی وارفتگی اور مدہوشی کہ محبوب کے دیدار کے بغیر بندے کو ہوش آتا ہی نہیں ہے۔ السادس والعشرون الدخول تحت رق محبوب و عبودیتہ، محبوب کی غلامی اور عبودیت میں آ جانا۔ السابع والعشرون المحبت سفر القلب فی طلب المحبوب، دل کا سفر محبوب کی تلاش میں۔ الثامن والعشرون ان المحبت ہی ما لا ينقص بالجفا، محبت وہ جو بے وفائی سے گھٹتی نہیں، ولا یزید تزید بالبر، اور نہ وہ اچھائی کے ساتھ بڑھتی ہے، وفا کرے یا جفا کرے، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف اللہ سے محبت کرنے والوں نے محبت کی کیفیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کیفیت کو آؤ ہم ذرا حدیث مبارکہ کی نظر میں دیکھیں۔ چنانچہ قال ابراہیم ابن ادم یوما لرجل، نہیں قال ذنون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اوحى اللہ تعالی الی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی نازل فرمائی، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کن کالطیر الوحدانی، آپ ایک تنہا پرندے کی طرح بن جائیں، یاکل من رؤوس الاشجار، جو شاخوں، درخت کی شاخوں سے پھل کھاتا ہے، وَيَشْرَبُ مِن مَّاءِ الْقَرَاحِ، اور صاف پاکیزہ پانی پیتا ہے، اِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ آوَى إِلَى كَهْفٍ مِّنَ الْكُهُوفِ، جب رات کا وقت آتا ہے تو غاروں میں سے کسی ایک غار میں وہ پناہ پکڑتا ہے، استئناساً بی، مجھ سے محبت کے ساتھ، وَاِسْتِحَاشًا مِّمَّنْ عَصَانِی، اور جو مجھ سے نامانوس ہوتے ہیں ان سے وحشت کے ساتھ آتا ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی آلیت علی نفسی، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی، اللہ اتمم لمدبر انی عملا، کہ مجھ سے جو پیٹھ پھیر کے جانے والا ہوگا اس کے عمل کو مکمل نہیں ہونے دوں گا، اس کے کام کو میں مکمل نہیں ہونے دوں گا۔ وَلَا أُقَطِّعَنَّ عَمَلُ كُلِّ مُؤْمِنٍ غَيْرِي، اور جو کسی غیر سے امید رکھنے والا ہوگا میں ان کی امیدوں کو پورا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وَلَا أُقَسِّمَنَّ ظَهْرَ مَنِ اسْتَنَدَ إِلَىٰ سِوَائِي، اور جو میرے غیر کی طرف تکیہ کرے گا میں اس کی پیٹھ کو توڑ دوں گا۔ وَلَا أُطِيلَنَّ وَحْشَةَ مَنِ اسْتَأْنَسَ بِغَيْرِي، جو میرے غیر کے ساتھ محبت کرے گا میں اس کی وحشت کو ختم نہیں ہونے دوں گا۔ وَلَا أَعْرِضَنَّ عَمَّنْ أَحَبَّ حَبِيبًا سِوَائِي، اور جو میرے سوا کسی کو محبوب بنائے گا میں اس کے ساتھ اعراض کروں گا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان لی عبادن، میرے ایسے بھی بندے ہیں، ان ناجونی اصغیت الیہم، جب وہ مناجات کرتے ہیں میں ان کی طرف مائل ہوتا ہوں۔ وَإِن نَادَوْنِي أَقْبَلْتُ عَلَيْهِمْ، جب وہ مجھ سے قریب ہوتے ہیں تو میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ وَإِنْ أَقْبَلُوا عَلَيَّ أَدْنَيْتُهُمْ، اور جب وہ میرے قریب ہوتے ہیں تو میں ان کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہوں، دنا فتدلّا سے۔ وَإِنْ دَنَوْا مِنِّي قَرَّبْتُهُمْ، اور جب وہ میرے قریب ہوتے ہیں میں ان کو اپنا مقرب بنا لیتا ہوں۔ وَإِنْ تَقَرَّبُوا مِنِّي اقْتَنَفْتُهُمْ، تو میں ان کو ڈھانپ لیتا ہوں، یعنی میری رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَإِنْ وَالَوْنِي وَالَيْتُهُمْ، وہ میری سرپرستی میں آتے ہیں میں ان کا سرپرست بن جاتا ہوں۔ وَإِنْ صَافَوْنِي صَافَيْتُهُمْ، وہ میرے ساتھ اخلاص والے ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ مخلص ہوتا ہوں۔ وَإِنْ عَمَلُوا لِي جَازَيْتُهُمْ، وہ میرے لیے عمل کرتے ہیں میں ان کو اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ انا مدبر امورہم، میں ان کے کاموں کی تدبیر کرتا ہوں۔ وسائس قلوبہم واحوالہم، میں ان کے دل اور ان کے حالات کی نگرانی کرتا ہوں۔ لم اجل لقلوبہم راحتا الا فی ذکری، میں نے اپنے ذکر کے بغیر یعنی کے سوا ان کے دل کے لیے کوئی راحت نہیں رکھی۔ ان کو اگر راحت ملتی ہے تو فقط میرے ذکر کے ساتھ راحت ملتی ہے۔ تو محبت میں بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ہر طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور ایک پروردگار کی ذات کی طرف توجہ جڑ جاتی ہے۔ یہ محبت کی پہچان ہے۔ چنانچہ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن ایک بندے کو، یا اخی، اے بھائی، تحب ان تکون للہ ولیہ، کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تو اللہ کا ولی بن جائے؟ وَيَكُونُ لَكَ مُحِبًّا، اور اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں۔ قال
دعی دنیا، تو دنیا کو چھوڑ دے، وَأَقْبِلْ عَلَىٰ رَبِّكَ بِقَلْبِكَ۔ اب دنیا چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ تو راہب بن جا، لذت ترک لذات دنیا، اس کو دنیا چھوڑنا کہتے ہیں۔ وہ جو نفس پھنسا ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، وہ اپنا تعلق کم کر لے، اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑنا، یعنی دنیا کو مطلوب نہ بناؤ، مقصود نہ بناؤ۔ تو فرمایا کہ تو دنیا کو چھوڑ دے، اور آگے عجیب فکرہ کہا کہ وَأَقْبِلْ عَلَىٰ رَبِّكَ بِقَلْبِكَ، تو اپنے دل سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو، يُقْبَلُ عَلَيْكَ بِوَجْهِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ تم اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل پیش کرو اللہ کو۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے دل مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے بے وفاری ہیں، اور بندے کا دل تو کہیں پھنسا ہوتا ہے اور ہاتھ اللہ کی طرف ہوتے ہیں۔ تو فرمایا نہیں، اقبل علی ربک بقلبک، متوجہ ہو اللہ کی طرف اپنے دل کے ساتھ، یقبل علیک بوجہہ، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوگا اپنے چہرے کے ساتھ، وہ تمہیں اپنا جلوہ دکھائے گا۔ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِمَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ بات وہی نازل فرمائی، یا یحییٰ انی قضیت علی نفسی، میں نے اپنے اوپر اس بات کا فیصلہ کر لیا، انہ لا یحبنی احد من خلقی اعلم ذلک من نیتہ، کہ جب میرا بندہ مجھ سے محبت کرے گا اور میں اس کی نیت سے پہچان لوں گا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو الا کنت سمعہ الذی یسمع بی وبصرہ الذی یبصر بی وفؤادہ الذی یعقل بہ، فاذا کنت کذالک، جب یہ حالت کیفیت ہو، فرماتے ہیں بغضت الیہ ان یشتغل بغیری، میں مبغوض بنا دیتا ہوں کہ میرے سوا کسی اور کے ساتھ وہ مشغول ہو، وعدمت فکرہ، میں اس کی فکر کو طویل، یعنی وہ میرے ہی دھیان میں لگا رہتا ہے، واسحرت لیلہ وازمعت نہارہ، اور راتوں کو وہ میرے لیے جاگتا ہے اور دن میں میرے لیے پیاسا رہتا ہے، یعنی دن میں روزہ اور رات میں تہجد کے لیے جانتا ہے۔ آگے پھر ایک بات فرمائی، انظر الیہ فی کل یوم 70 نظرۃ، جو میرا ایسا بندہ ہوتا ہے نا کہ جس دل میں صرف میری محبت ہوتی ہے، تو ایسے بندے کے دل کو میں ایک دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، 70 مرتبہ محبت کی نظر۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ اگر اللہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لینا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا۔ ایک مرتبہ اللہ نے محبت کی نظر سے دیکھ لیا تو وہ بندہ پھر اس کے بعد اللہ کا مبغوض نہیں بن سکتا۔ جس کو پسند کی نظر ایک دفعہ ڈال دی وہ قبول ہو گیا۔ ہمارا تو معاملہ ایک نظر پر، نیم نگاہ پر موقوف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں میری محبت ہوتی ہے، میں ایک دن میں اس بندے کے دل پر 70 مرتبہ محبت کی نظر ڈالتا۔ فَأَرَى قَلْبَهُ مَشْغُولًا بِي، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کا دل میری ہی یاد میں مشغول ہے۔ فَأَزْدَادُ مِنْ حُبِّهِ وَأَمْلَأُ قَلْبَهُ نُورًا حَتَّى يَنْظُرُ بِنُورِي، میں اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں
اور اس کے دل میں ایسا نور عطا کرتا ہوں کہ میرے نور سے وہ دیکھتا ہے. نور باطن، نور فراست، فراست مومنانہ اسے دے دیتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے. اور آگے فرمایا فَكَيْفَ يَسْكُنُ يَا يَحْيَا قَلْبَهُ وَأَنَا جَلِيسُهُ وَغَايَةَ أُمْنِيَّتِهِ. کیسے سکون پا سکتا ہے وہ دل جس کا کہ میں جلیس ہوتا ہوں اور جس کی امیدوں کی میں انتہا ہوتا ہوں. پھر آگے اور عجیب بات فرمائی وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، جو ایسا میرا چاہنے والا ہوگا لَأَبْعَثَنَّهُ مَبْعَثًا، میں قیامت کے دن اس کو اس طرح اپنے سامنے کھڑا کروں گا یغبطہ الناس، انسان اس کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے، ایسی حالت میں کھڑا کروں گا. ثم آمر منادی ینادی، پھر میں حکم دوں گا ندا کرنے والے کو کہ پکارو ھذا حبیب اللہ وصفیہ، یہ اللہ رب العزت کا حبیب، اللہ کا پسندیدہ، اس کا سپیشل ہے. دعاہ الی زیارتہ، اللہ نے اسے بلایا ہے اپنی زیارت کرانے کے لیے. فاذا جاءنی، اور جب وہ بندہ میری طرف قریب آئے گا رفعت الحجاب بینی و بینہ، میں اپنے اور بندے کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دوں گا اور اس بندے کو اپنا دیدار عطا کر دوں گا. کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ایسی محبت اپنے دل میں لے لیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا ہمیں بلا حجاب دیدار نصیب ہو جائے. اور جب یہ محبت آ جاتی ہے نا، پھر بندے کو کچھ سکھانا نہیں پڑتا. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، خود بخود دل بولتا ہے، بلوانا نہیں پڑتا، اس کو سکھانا نہیں پڑتا. محبت بلا رہی ہوتی ہے، واسطے دے رہا ہوتا ہے، آہیں بھر رہا ہوتا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ میں اللہ کی محبت جھلک رہی ہوتی ہے. چلیں ایک دو واقعات سے ذرا اس کا بھی اندازہ لگا لیں. رابعہ بصریہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والی ایک مقبول بندی. چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک فقیہ تھے. ایک مرتبہ ان کے پاس گئے اور ان کی موجودگی میں انہوں نے کہہ دیا اللہم ارض عنی، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا. فقالت، رابعہ نے کہا اما تستحیی من اللہ ان تسألہ الرضا. یہ جو اما ہے نا، اس میں حمزہ استفہامیہ اور ما نافیہ. کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ اللہ سے تم اس کی رضا مانگتے ہو. وَإِنَّكَ غَيْرُ رَاضٍ عَنْهُ، اور تو اللہ سے راضی نہیں. یعنی تو چاہتے ہے کہ اللہ راضی ہو، خود تو راضی ہے نہیں. تو جب انہوں نے یہ بات کہی قال استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. قال جعفر نے کہا فقلت لها، میں نے پھر ایک سوال پوچھ لیا متى يكون العبد راضيا عن اللہ تعالی، بندہ اپنے رب سے کب راضی ہوتا ہے؟ فقالت، رابعہ نے جواب دیا اذا كان سروره بالمصیبت مثل سروره بالنعمت، جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پر بندے کو اسی طرح خوشی ہو جیسے اللہ کی آئی ہوئی نعمت کے اوپر اس کو خوشی ہوتی ہے. یہ بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے. انہوں نے کہا خود تو اللہ سے راضی نہیں، اللہ کی رضا مانگتے ہو، حیا نہیں آتی. دیکھا یہ محبت ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بہت محقق محتاط عالم ہیں. یہ لوگ بھی گئے. اب مزے کی بات دیکھو کہ آج کل جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم کسی کے نہیں مانتے، وہ ان کو امام مانتے ہیں، ابن جوزی کو. یہ اس وقت کے بھی ان کے امام بزرگوں کے پاس جاتے تھے. وہ گئے رابعہ کے پاس، کہتے ہیں کہ دخلت علی رابعہ ادویہ فی بیتہا، میں رابعہ ادویہ کے پاس ان کے گھر گیا. وکانت کثیرۃ البکائی، وہ بہت رونے والی تھی. محبت میں انسان اپنے محبوب کی یاد میں روتا ہی ہے اور کیا کرتا ہے. فقرأ رجل عندها آیۃ من القرآن فیہا ذکر النار، تو ایک بندہ ان کے پاس تھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی اور اس آیت کے اندر جہنم کی آگ کا تذکرہ تھا. فصاحت ثم سقطت، اس نے آگ کا تذکرہ سن کے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی. یہ محبت ہوتی ہے کہ اللہ کے جلال کو برداشت کرنے کی انسان کے اندر سکت نہیں ہوتی. اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی حال تھا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام تہجد پڑھ رہے تھے. ایک صحابی پیچھے آ کے نیت مان کے کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے تہجد میں آیت پڑھی، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. اس آیت کو پڑھ کر وہ صحابی وہیں گرے اور ان کی وفات ہو گئی. اللہ والوں کے لیے ایسی آیات کا برداشت کرنا یہ بس سے باہر ہو جاتا ہے. اب رابعہ کی پیاری ایک بات سنیں. وکانت فی مناجاتہا تقول، اور وہ اپنی مناجات میں یہ بات کہتی تھیں. ذرا دل کے کانوں سے سنیے، محبت والوں کے دلوں سے کیا باتیں نکلتی ہیں. وہ یہ بات کہتی تھی، الہی اطہرک بالنار قلبا یحبک. اللہ اکبر کبیرہ. الہی اطہرک بالنار قلبا یحبک، کیا آپ آگ میں ایک ایسے دل کو جلائیں گے جو آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا محبت ہوگی دل میں. الہی اطہرک بالنار قلبا یحبک، کیا آپ ایسے دل کو آگ میں جلائیں گے جو آپ سے محبت کرتا ہے. فحطف بها حاطف، تو ایک حاطف نے، ندا دینے والے نے ندا دی، جواب آیا، ما کننا نفعل ہاکذا فلا تظنی بنا ظن السوء، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ کوئی برا گمان نہ رکھ. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو پھر تسلیاں دیتا ہے. یہ خوف انسان کے لیے بقا کا سبب بنتا ہے. چنانچہ ابن منظور فرماتے ہیں کہ دخلت علی رابعہ، میں رابعہ کو ملنے کے لیے گیا. وہی ساجدتن، نفل پڑھ رہی تھیں، سجدے میں تھیں. فلما احست بمکانی، جب اس نے مجھے محسوس کیا نا کہ کوئی آیا ہے، رفعت رأسہا، تو اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا. فَإِذَا مَوْضِعُ سُجُودِهَا كَهَيْئَةِ الْمُسْتَنْقِعِ مِنْ دَمُوعِهَا. مستنقع کہتے ہیں کہ جہاں پانی کھڑا رہتا ہو نا، نیچی جگہ، اور کیچڑ بنا رہتا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی سجدے کی جگہ کو دیکھا، وہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے اس طرح گیلی اور کیچڑ والی بن چکی تھی. سجدے میں اتنا روئی تھی. فسلمت، اس نے سلام پھیرا. پھر سلام پھیرنے کے بعد فاقبلت علیہ، میری طرف متوجہ ہوئی. فقالت، کہنے لگی،
یا بنیا لکا حاجہ، اے بیٹے کوئی ضرورت کے لیے آیا ہے؟ فقلت جئت لأسلم علیک، میں نے کہا میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قال فبکت، یہ سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ مجھے نیک سمجھ کر، میرے اللہ والی سمجھ کر میرے سلام کے لیے آیا ہے۔ فبکت، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وقالت سترک اللہم سترک، کہنے لگی اللہ تیری پردہ پوشی ہے کہ تو نے میرے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ لوگ ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، جوتے اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے دل میں اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، میرے مولا یہ جو بھی ہے یہ تیری صرف ستاری کا صدقہ ہے، تو نے چھپایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اتنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات سن کر کہی سترک اللہم سترک۔ وَوَدَعَتْ بِدَعْوَاتٍ، پھر اس نے مجھے کچھ دعائیں دی۔ ثُمَّ قَامَتْ إِلَى الصَّلَاةِ وَانْصَرَفَتْ، پھر دوبارہ نماز میں کھڑی ہو گئی اور مجھ سے الگ ہو گئی۔ تو اللہ والوں کا حال دیکھو، اس کے آنے سے پہلے بھی اللہ کی طرف متوجہ اور اس کے جانے کے بعد بھی اللہ کی طرف متوجہ۔ اور رات میں پھر کیا دعا مانگتی تھی وہ تو بڑی عجیب ہے، سنیے ذرا۔ وذکر عن رابعۃ العدویۃ انہا کانت اذا صلت العشاء، کہ جب وہ عشاء کی نماز پڑھتی، قامت علی سطح لہا، چھت کے اوپر کھڑی ہو جاتی، وشدت علیہا درعہا وخمارہا، اپنی چادر کو اور دوپٹے کو اچھی طرح کس کے اوڑھ لیتی۔ جیسے بندہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو اپنے کپڑوں کو ذرا اچھی طرح لپیٹ لیتا ہے، تو وہ بھی اپنے دوپٹے کو اور اپنے لباس کو اچھی طرح سمیٹ کے پہن لیتی، باندھ لیتی۔ ثم قالت، پھر اس کے بعد یہ کہتی، الہی انارت النجوم، اے اللہ تارے روشن ہو گئے، ونامت العیون، اور آنکھیں سو گئیں، وغلقت الملوک ابوابہا، دنیا کے سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، وخلا کل حبیب بحبیبہ، ہر محب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا، وہذا مقامی بین یدیک، اے اللہ میں اس وقت میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ کیا مطلب کہ تو میرا محبوب ہے، میں بھی تیرے سامنے حاضر ہو گئی۔ کبھی ہم نے اس کیفیت کے ساتھ تہجد کے چند نفل پڑھے کہ ہم بھی مصلی پہ آئے ہوں اور ہم نے یہ کہا اللہ رات آ گئی، ہر محب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا، اے اللہ تیرا بندہ تیرے سامنے حاضر ہے۔ دل کی کیفیت ہو تو یہ الفاظ دل سے نکلتے ہیں نا، ورنہ تو زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلتے۔ تو یہ دل میں محبت کی دلیل ہے کہ دیکھو کیا پیارے الفاظ اپنی زبان سے وہ کہہ رہی تھی۔ پھر وہ اپنی نماز پڑھتی، فَإِذَا كَانَ وَقْتَ السِّحْرِ، جب سحر کا وقت ہوتا، وَمَطْلِعَ الْفَجْرِ، اور مطلع فجر کا وقت ہو جاتا، قالت، اس وقت یہ کہتی، الہی هَذَا اللَّيْلُ قَدْ أَدْبَرَ، یہ رات گزر گئی، وَهَذَا النَّهَارُ قَدْ أَسْفَرَ، اور یہ دن جو اسفار کا وقت، اجالے کا وقت ہو گیا، فَلَيْتَ شَعْرِي، کاش میں جان لیتی، شعور پا لیتی، قبلت منی لیلتی فأہنئ، کہ اگر آپ نے مجھ سے رات قبول کر لی تو میں اپنے آپ کو مبارک باد دے دوں، ہنیئا،
मुबारक देना। अम रदत्तहा अलैया फअज़्ज़ी, और अगर आपने मेरी रात को रद्द कर दिया तो मैं अपने आप से ताज़ियत कर लूं कि मेरी रात अल्लाह के यहां मरदूद हो गई। ये किसकी जुबान से अल्फाज निकलते हैं? जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है। और आगे तो फिर अजीब बात कही, फवइज़्ज़ती का, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, लौ तरत्तनी अन बाबिका मां, ए अल्लाह अगर तू अपने दरवाजे से मुझे झकेल भी दे, मां बेरिह तो अन हो लिमा वकाफी कल्बी मिन मोहब्बती का, मैं तेरे दरवाजे से कभी भी नहीं हटूंगी, इसलिए कि मेरे दिल में तेरी मोहब्बत है। अगर तू दर न खोलेगा तो मैं भी दर न छोड़ूंगा, अगर तू दर न खोलेगा तो मैं भी दर न छोड़ूंगा। ये मोहब्बत होती है कि इंसान अल्लाह के दरवाजे के ऊपर जम कर बैठ जाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की उसके दिल के अंदर मोहब्बत होती है, हत्ता कि अल्लाह के नाम पर जान देना भी उसके लिए आसान हो जाता है। चुनाचे वहुकिया अन मंसूर इब्न हल्लाज रहमहुल्लाह, मंसूर हल्लाज को जब कत्ल करने का वक्त आया तो फरमाते हैं कि अन्नहुम हबसूहु समानियत अशर यौमन, 18 दिन उन्होंने उसको कैद में रखा। फजाअहु शिबली, उसके पास उसके दोस्त शिबली आए। फकाल या मंसूर मल मुहब्बा, और शिबली ने आके पूछा ए मंसूर मोहब्बत क्या है? फकाल, जवाब दिया, ला तसअलनी अल यौम, आज मुझसे ये सवाल ना पूछो, वसअलनी गदन, कल सवाल पूछना। फलम्मा जा अल गदु, जब अगला दिन आ गया, व अखरजूहु मिन अस्सिजन, और उन्होंने उसको जेल से निकाला। व नसबू नित अजल कत्लिही, और उन्होंने चमड़ा बिछा दिया उसके कत्ल करने के लिए। मर्र शिबलियो बैन यदई, शिबली आगे बढ़कर उनके सामने आ गए। फनादा या शिबली, तो उन्होंने देख के कहा ए शिबली, अल मुहब्बत अव्वलुहा हरकुन, मोहब्बत की इब्तदा आग होती है, व आखिरुहा कत्लुन, और आखिर ये कि बिल आखिर मुहिब अपने महबूब के ऊपर जान दे दिया करता है। और फिर वो अल्लाह का एहसान मानता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ पर एहसान किया, जान दी, दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। हमें तो अल्लाह ताला की मोहब्बत का छोटा सा भी जर्रा मिल जाए ना तो हमारे दिल के लिए वही काफी है। मर्रा ईसा अलैहिस्सलाम बिशाब बिन युस्ती बुस्ताना, ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे एक नौजवान के पास से जो अपने बाग को पानी दे रहा था। फकाल शाब, वो नौजवान कहने लगा, या ईसा सल रब्बका अन यरज़ुक़नी मिन मुहब्बतिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन, अल्लाह से दुआ करे अल्लाह मुझे राई के दाने के बराबर, एक जर्रे के बराबर अपनी मोहब्बत अता कर दे। फ़क़ाल ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तुतीक़ु मिक़दार ज़र्रतिन, तू जर्रे के बराबर मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। फ़क़ाल निस्फ़ ज़र्रतिन, ये कह के आधा जर्रा। फ़क़ाल ईसा अलैहिस्सलाम, या रब्बी, ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए रब्बे परवरदिगार, और ज़ुक़्क़ु निस्फ़ ज़र्रतिन मिन मुहब्बतिका, इसको अपनी मोहब्बत का आधा जर्रा अता कर दीजिए। दुआ कबूल हो गई। फमज़ा ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम चले गए। फलम्मा काना बाद मुद्दतिन तवीलतिन मर्रा बिमहल्ल ज़ालिक शाब, काफी अरसे के बाद दोबारा उस नौजवान की जगह पर फिर आना हुआ।
فسأل عنہ، انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ نوجوان کہاں؟ فقالو، کہنے لگے جنہ، وہ تو مدہوش تھا، مست تھا اللہ کی محبت میں. وذهب الى الجبال، پہاڑوں کی طرف چلا گیا. فدعا اللہ عیسیٰ علیہ السلام ان یریہ ایاہ، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ میں اس نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب اس کا کیا حال ہوا. فرآہ بین الجبال فوجدہ قائما علی صخرۃ شاخصا ترفع الی السماء، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک چٹان کے اوپر اللہ کی طرف لو لگا کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مناجات کر رہا ہے. فسلم عیسیٰ علیہ السلام فلم يرد علیہ، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب ہی نہیں دیا. فقال انا عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. فاوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی. کیف یسمع کلام الآدمیین من کان فی قلبہ مقدار نصف ذرۃ من محبتی. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آگے فرماتے ہیں فبعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم اور جلال کی قسم، لو قطعتہ بالمنشار لما علم بذلک. عیسیٰ علیہ السلام اس حالت میں اس کو آرے سے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا جائے تو بھی اس کو پتہ نہیں چلے گا. میری محبت میں اس کو ایسا استغراق حاصل ہو چکا. تو آپ سوچئے ہمیں تو تھوڑی سی بھی محبت مل جائے تو ہمارا تو کام بن جائے. پھر اس کے بعد محب بس محبوب کو چاہتا ہے، اس کو اور کچھ نہیں چاہیے. چنانچہ مزے کی بات سنیے. وقیل لبعض المحبین، بعض محبین یعنی اللہ سے محبت کرنے والے، ان سے کسی نے یہ بات کہی، من اینا، بھئی کہاں سے آئے؟ قال من عند الحبیب، کہنے لگے محبوب کی طرف سے آیا ہوں. قیل و الی اینا، تم نے جانا کہاں ہے؟ قال الی الحبیب، کہنے لگے محبوب کے پاس جانا ہے. قیل ما تشتہی، پوچھا کہ تمہاری تمنا کیا ہے؟ قال لقاء الحبیب، کہنے لگے محبوب کی ملاقات. قیل الی متی تذکر الحبیب، پوچھنے والے نے کہا تو کب تک محبوب کا تذکرہ کرتا رہے گا؟ قال حتی ارا وجہ الحبیب، جب تک میں محبوب کا چہرہ نہیں دیکھ لوں گا میں محبوب کا تذکرہ کرتا ہی رہوں. کاش کہ آج اللہ رب العزت کی یہ محبت ہمارے دل میں ہو تو ہماری زندگی کا رخ ہی کچھ اور ہو جائے. محبت کا جنو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. آج کے دور کی سب سے بڑی کوتاہی کمی یہی کہ سینوں میں تڑپنے والے دل نہیں ہیں. وہ جو ایک وقت تھا نا کہ رات کے آخری پہر میں نوجوان اٹھتا تھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا تھا، اس کے دل میں، اس کے سینے میں دل مچلتا تھا اللہ کی محبت میں. آج وہ مچلنے والے دل نہیں. اسی کو کہا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا امانت میں فرد. عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. ایک وقت تھا کہ سینے میں جلتے انگارے کی طرح دل اللہ کی محبت سے گرم ہو رہا ہوتا تھا. آج راکھ کا ڈھیر بنا ہوا ہے. اللہ کا نام سنتا ہے، ذکر کرتا ہے، دل تس سے مس نہیں ہوتا. جیسے نزلے زکام کے مریض کو خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا. آج نفسانی شیطانی
شہوانی محبتوں کی وجہ سے ہمیں اللہ کی محبت کی لذت کا پتہ ہی نہیں چلتا. کاش کہ یہ محبت کا اگر ہم تھوڑا سا مزہ پا لیتے تو اس کمینی دنیا کو ہم لات ہی مار دیتے. سنیے، رؤیا مجنون لیلا، کسی نے وہ لیلا والے مجنون کو دیکھا خواب میں فی المنام. فقیل لہ، اس نے مجنون سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ قال غفر علی، کہنے لگا اللہ نے میری مغفرت کر دی. وجعلنی حجتا علی المحبین، اور اللہ نے محبت کرنے والوں کے اوپر مجھے حجت بنا دیا. اور یہ مخلوق کی محبت میں ایسا دیوانہ ہو سکتا ہے، تم خالق کی محبت میں دیوانے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ اکبر. اس کے محبت کے غلبے کا یہ عالم تھا کہ لوگ مجنون مجنون پکارتے تھے، سنتا نہیں تھا. ایک نے کہا مجھے پتا ہے یہ کیسے سنے گا. وہ گیا اور کان میں جا کر کہنے لگا لیلا لیلا. فوراً آنکھ اٹھا کے دیکھا یہ کون ہے جو لیلا کا نام لے رہا ہے. مخلوق کی محبت کا یہ عالم ہے. تو سوچئے اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیں محبت کتنی ہونی چاہیے. کہتا ہے اطوف علی جدار دیار لیلا، میں لیلا کے گھر کا طواف کرتا ہوں، چکر لگاتا ہوں. اطوف علی جدار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں. وما حب الدیار شغفن قلبی، اس گھر کی محبت نے میرے دل کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا. ولیکن حب من سکن الدیار، جو گھر میں رہنے والا ہے اس کی محبت نے میرے دل کو اتنا اپنے اندر مشغول کر لیا. کاش ہمارے دل میں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی محبت ہوتی، اعمال کا مزہ آ جاتا، سجدے کا مزہ آتا، رکوع کا مزہ آتا، قرآن پڑھنے کا مزہ آتا، عبادات کا مزہ آ جاتا. اس لیے یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے. فرماتے تھے مثقال خردلۃ من الحب، رائی کے دانے کے برابر محبت احب الی من عبادت 70 بلا حب، احب الی من عبادت 70 سنۃ بلا حب. 70 سال بغیر محبت کے عبادت کرنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ رائی کے دانے کے ساتھ محبت دے کر میں پھر اپنے اللہ کی عبادت کروں. محبت کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے نا. مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ لمبی نماز پڑھتے تھے، لمبا سجدہ. کسی نے کہا حضرت اتنا لمبا؟ فرمانے لگے ہاں میرا جی چاہتا ہے کہ میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. کیا دل کی کیفیت ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اوحی اللہ الی عیسیٰ الی داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، یا داؤد ذکری للذاکرین، میرا ذکر ذاکرین کے لیے کافی، وجنتی للعابدین، اور میری جنت عبادت گزاروں کے لیے، وزیارتی للمشتاقین، میری زیارت میرے مشتاق لوگوں کے لیے، وَأَنَا خَاصَةٌ لِّلْمُحِبِّينَ، اور میں خاص ان کے لیے جو مجھ سے محبت کرنے والے. کاش کہ ہمارا شمار بھی اللہ رب العزت سے محبت کرنے والوں میں ہو جائے. سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات کہی. یہ بات جب پڑھی تو مجھے کئی مرتبہ
اس کو پڑھنے کے بعد بھی دل نہ بھرا. فرماتے ہیں تدعى الامم یوم القیامت بانبیائہا، قیامت کے دن لوگوں کو، امتوں کو پکارا جائے گا، گروہوں کو پکارا جائے گا انبیاء کے ساتھ. یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا امت موسیٰ، یا امت عیسیٰ، وَيُدْعَى الْمُحِبُّونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے سے محبت کرنے والوں کو پکاریں گے. فَيُقَالْ يَا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، اے اللہ سے محبت کرنے والو، هَلُمُّوا إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، آؤ اللہ کی طرف. فَتَقَادُ قُلُوبُهُمْ تَنْخَلِعُ فَرْحًا، ان کے دل اللہ کی محبت سے اچھلنے لگ جائیں گے. یہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہمیں میں نصیب ہو جائے. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، اللہ کی قسم کبھی سورج طلوع نہیں ہوا اور کبھی سورج غروب نہیں ہوا، مگر اے محبوب تیرا خیال میرے دل میں اور میری سوچوں میں ہی رہا. وَلَا ذَكَرْتُكَ مَحْزُونًا وَلَا تَرَبًا إِلَّا وَحُبُّكَ مَقْرُونٌ بِأَنفَاسِي، میں نے کبھی خوشی میں اور غمی میں آپ کا ذکر نہیں کیا مگر آپ کی محبت میرے سانسوں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی، میرے سانس آپ کی محبت میں لپٹے ہوئے تھے. وَلَا حَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشٍ إِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْكَ فِي الْكَأْسِ، میں نے کبھی سخت پیاس کی حالت میں پانی نہیں پیا مگر اے محبوب میں اس پانی کے اندر تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی ایسی محبت نصیب ہو جائے تو پھر کیا کہنے ہیں. اب یہ محبت اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ملتی ہے. چنانچہ بات ذرا توجہ سے سننے کی ہے. مولانا فضل الرحمان شاہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ مولانا محمد علی موگیری سے پوچھا کہ مولانا تم نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ تو مولانا تھوڑی دیر تو خاموش رہے، پھر کہنے لگے کہ حضرت میں نے عشق کی 2 دکانیں دیکھی ہیں. پوچھا کون سی؟ فرمایا کہ ایک شاہ غلام علی دہلوی کی اور ایک شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جہاں بھی بیٹھے ہوں یہ عشق کی دکان ہوا کرتے ہیں. طالب آتے ہیں اور عشق کی پڑیا وہاں سے خرید کر جاتے ہیں، اور یہ عشق کی پڑیا اگر نصیب ہو جائے تو بندے کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. یہی عشق الہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں الانسان عاشق، انسان عاشق ہے، اس عشق کی وجہ سے پھر یہ فرشتوں کو بھی اپنے پیچھے چھوڑ دیا کرتا ہے. اللہ کی محبت میں اس کا دل تڑپتا ہے، یہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے. چنانچہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو جب فرماتے تھے نا کہ مراقبہ کرو، تو فرماتے تھے آؤ پریم پیالہ پی لو. پریم پیالہ، ایسے جیسے مراقبہ کرنے سے محبت کا پیالہ نصیب ہو جائے گا. اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں جو جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہ آج جب حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو پوچھا کہ پہلے بیعت تھی، عرض کیا کہ جی حضرت سید وار حسین شاہ رحمت اللہ علیہ
ان کی خدمت میں 9 سال رہا تو حضرت نے بہت ہی مہربانی فرمائی، بیعت فرمایا۔ اگلے دن ایک تھے کپتان صاحب سرگودا والے، حضرت کے بڑے قریبی محبت کرنے والوں عاشقوں میں سے تھے، عاشق صادق تھے۔ فجر کی نماز پڑھ کے کہنے لگے مبارک ہو۔ پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگے حضرت فرما رہے تھے یہ نوجوان پہلے کہیں سے پی کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نوجوان پہلے کہیں سے پی کے آیا ہے۔ اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کون پی کے آیا ہے۔ کاش کہ ہم بھی کسی کی صحبت میں رہ کر کچھ پیئیں، تب پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کی محبت کیا ہوتی ہے۔ شربت الحب کاسم بعد کاس فما نفد الشراب ولا رویت۔ اللہ، جی نہیں بھرتا بندے کا۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں کی خانقاہوں میں جوان بھی پیتے تھے، بوڑھے بھی پیتے تھے، انگریزی لکھے پڑھے بھی پیتے تھے، اور خطا کار گناہگار خاطی اور پاپی بھی آ کے پیتے تھے۔ ایک دو واقعات سن کے یہ آج بات مکمل کرتا ہے۔ خانقاہ فضلیہ مسکین پر شریف، 2 بوڑھے بیٹھے ہیں، دونوں سفید ریش ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ ایک اس کا گریبان پکڑ رہا ہے، دھکا دیتا ہے، وہ اس کا گریبان پکڑتا ہے، اس کو دھکا دیتا ہے، وہ اس کے دھپی لگاتا ہے، یہ اس کے لگاتا ہے۔ دیکھنے والا حیران، اتنے نیک ذاکرین بوڑھے ہیں، مسجد کے اندر ہیں اور یہاں الجھ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا میں ذرا دیکھوں تو صحیح۔ تو وہ جب ذرا قریب ہوا ان دونوں کے تو پتہ چلا کہ اصل میں وہ بات چیت کر رہے تھے۔ تو بات کرتے کرتے ان میں سے ایک نے کہا اللہ میڈ ہے، اللہ میرا ہے۔ تو دوسرے کو غیرت آئی، وہ گریبان پکڑ کے کہتے ہیں اللہ میڈ ہے، اللہ میرا ہے۔ اب ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ میرا ہے۔ سبحان اللہ، دونوں کے دل میں کتنی اللہ کی محبت ہوگی کہ اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح الجھ رہے تھے۔ بوڑھوں کا یہ حال تھا۔ انگریزی لکھے پڑھے، چنانچہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ انگریزی لکھے پڑھے تھے اور اپنے وقت کے ڈپٹی کمشنر کے لیول کے بندے تھے، بیوروکریٹس میں سے تھے۔ ان سے پوچھا کسی نے کہ جناب آپ تو مسٹر تھے، آپ کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟ آپ تو مسٹر تھے تو آپ کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک اللہ والے کی خدمت میں گیا، چنانچہ حضرت اختر تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں آئے، دل کی دنیا بدل گئی، اور ایسی بدلی کہ انہوں نے پھر ایک شعر ایسا کہا جو ان کے شیخ کو بھی پسند آیا۔ فرمایا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ سنا تو فرمایا اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو اس شعر کے بدلے میں 1,00,000 روپیہ انعام دے دیتا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ چنانچہ جب ان کی پینشن ہو گئی تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت کیا حال ہے؟ فرمانے لگے پینشن ہو گئی ہے، کیا بات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ یہ جو ہر وقت ملاقات کا عالم ہے نا، کاش یہ انابت اللہ، یہ رجوع اللہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ والوں کی صحبت میں یہ ہم نے سیکھنی ہوتی ہے۔ چنانچہ
ایک عجیب شعر فرماتے ہیں، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے۔ کہتے ہیں نا جی یہ پڑھو، 2 رکعت پڑھو، حج عمرے کا ثواب ملے گا، تو ثواب کا نام سن کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ ثوابوں کے پیچھے عبادت تھوڑا کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ خاطی اور پاپی بھی آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر شراب الست پی کر واپس جاتے تھے۔ ایک شاعر تھے جگر، بڑے مشہور شاعر تھے۔ ایک مرتبہ وہ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ سے ملے، انہوں نے ان کے اوپر اثرات دیکھے تو کہنے لگے کہ بھائی میں آپ کے شیخ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں ملو۔ کہنے لگا شرط یہ ہے کہ میں پیتا ہوں، میں نوش تھے بلکہ بلا نوش تھے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ تو کہنے لگا کہ میں شیخ کو ملنے تو جاؤں گا، وہاں بھی پیوں گا۔ تو مجذوب رحمت اللہ علیہ نے حضرت سے پوچھا، حضرت نے فرمایا بھئی خانقاہ تو پبلک پلیس ہے، یہاں تو نہیں پی سکتے، میں ان کو اپنے گھر مہمان ٹھہرا لیتا ہوں۔ مہمان کو اپنی زندگی گزارنے کا اختیار ہوتا ہے، کافر بھی مہمان بن سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت نے گھر پہ ٹھہرا لیا، حضرت سے ملے، بس ایک صحبت نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا، وہی توبہ کر لی شراب پینے سے۔ پھر اس کے بعد بالکل جو ہے منہ نہیں لگایا، بیمار بھی ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یکدم چھوڑنے سے مر جائیں گے، کہنے لگے مجھے اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں مل سکتی۔ اب میں نے حقیقی شراب کی محبت کا مزہ چکھ لیا، اب میں اس کی طرف نہیں آ سکتا۔ چنانچہ داڑھی بڑھا لی، نیکی پہ آگے۔ لوگ دور دور سے تذکرہ سننے آتے کہ جی جگر کو کیا ہو گیا، تو انہوں نے اپنے بارے میں خوب شعر بنایا، اپنا شعر خود بنا دیا۔ شعر کیا بنایا؟ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ پھر اللہ کی محبت دل پر غالب آئی، اور محبت کے غلبے میں پھر ان کے زبان سے اللہ کی محبت میں اشعار نکلنے لگے۔ اب لوگ حیران، تو کسی نے پوچھا کہ جناب یہ اب آپ کے اندر جو جذب ہے یہ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے اس پر بھی شعر بنایا، فرمانے لگے میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ کاش کہ ہم بھی ان محفلوں سے اس اللہ کی محبت کو پانے کی کوشش کریں، اللہ سے مناجات کریں، دل کو خالی کر کے بیٹھیں، مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں سے اپنے دلوں کو خالی کر لیں۔ آپ اگر دودھ کا پیالہ ایسا لے کے جائیں جس پر گندگی نجاست پاخانہ لگا ہوا ہے تو کوئی دودھ نہیں ڈالے گا، یہ ڈالنے والے کا قصور نہیں، یہ تو پیالہ لے جانے والے کا ہے جس نے صاف اور پاک پیالہ پیش نہیں کیا تھا۔ اس دل سے غیر کی محبتوں کو پہلے نکالیے، اس دل سے ماں سوا کی محبتوں کو نکالیے۔ خالی دل لے کر ان صحبتوں میں بیٹھیں گے، ایک مجلس آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایسی اللہ کی محبت دل میں بھرے گی کہ آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کیا کریں گے۔
کیا کہنے والے نے کہا، عشق والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دیں، عشق والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دیں، خیر و منصور مجھے دل کی دوا لینے دو، دل کی دوا پا لیجئے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اس وقت کی قدر کر لیجئے۔ آج پلانے کو پلانے والے بے قرار ہیں اور پینے والوں کے دل متوجہ نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، پینا چاہیں گے، قریب پلانے والے نہیں بنیں گے۔ وقت کی قدر کر لیجئے۔ جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، پھر اللہ کی محبت ان کے دلوں پر غالب ہوتی ہے، ایک ایک عمل میں ان کے محبت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ایک اللہ کے عاشق بندے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ گزرے، عجیب انہوں نے پنجابی میں کلام کیا، امید ہے کہ آپ کچھ سمجھیں گے، کچھ ہی عاجز ترجمہ بھی کر دے گا۔ فرماتے ہیں، اور کہانی مول نہ بھاڑی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی، الف ہی کو ہم بس میاں جی، اے میاں جی مجھے ایک اللہ کافی ہے، اور کہانی مول نہ بھاڑی، الف ہی کو ہم بس میاں جی، بیٹے دی میں کلوڑ نکائی، مجھے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ماں سوا کی کوئی ضرورت نہیں، الف لیم دل کھسوے میاں جی، الف نے تو مجھ سے میرا دل ہی کھینچ لیا، اللہ نے، الف لیم دل کھسوے میاں جی، ذکر اللہ دا چرخہ چلاویں، ای شابس شابس وے میاں دی، جیندیاں مردیاں یار دی راساں، وسری ہور ہمس وے میاں جی، رانجن میڈا میں رانجن دی، اللہ میرا میں اللہ کا، رانجن میڈا میں رانجن دی، وسری ہور ہوس وے میاں جی، عشقوں مول فرید نہ پھر سوں، اے فرید میں اللہ کے عشق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، عشقوں مول فرید نہ پھر سوں، روز نویں ہم چس وے میاں جی، روز مجھے اللہ کے ذکر اور یاد میں ایک نئی لذت مل رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی یاد کی وہی لذت عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا اللہ تعالی قبول فرما لے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اے کریم آقا اپنے گھروں کو چھوڑا، اے اللہ کاروباروں کو چھوڑا، دکانوں کو چھوڑا، اللہ اپنے بزنس کو چھوڑا، اے اللہ اپنے دفتروں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، ایک ہفتے کے لیے تیرے گھر میں آ کر اسی نیت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ محبت کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ مگر اللہ ہمارے دل میلے ہیں، گناہوں کی نجاست سے کالے ہو چکے ہیں، گناہوں کی نجاست کی بڑھتے ہوئے ہیں، آپ ایسے دلوں پہ نظر نہیں ڈالتے۔ میرے مولا اب ان دلوں کو دھو دیجئے، اس کو غیر کی محبت سے خالی کر دیجئے، اور ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے۔ ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، جو آپ کے دربار سے خالی اٹھتا ہے اللہ وہی بدبخت ہوا کرتا ہے۔ شقی بننے سے بچا لینا، حاضری قبول فرما لینا۔ اے اللہ اپنی محبت کی ایک نگاہ ہم پر ڈال لینا۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی سچی ایک محبت کی نظر عطا فرمائے، اپنی سچی محبت عطا فرمائے، تاکہ ہم آئندہ زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔